بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون صدقت یا رب العالمین وبلغنا رسولك النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه انتہائی قابل صد احترام میرے بزرگوں، میرے مسلمان بھائیوں، جمادی الثانی کی آج 24 تاریخ ہے اور اسے ماہ مبارکہ میں خلیفہ بلا فصل امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ اسی مناسبت سے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں بھی ان کے فضائل اور ان کی وفات کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت زیادہ بہت بڑی عظمت ہے۔ ایک ان کی عظمت یہ ہے کہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، کہ آپ کی پیاری بیٹی حضرت طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کی زوجہ مطہرہ ہیں اور پوری امت مسلمہ کی ماں ہیں۔ اور وہ عائشہ کہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا کرتا تھا،
جس کے لیے عرش سے اللہ کا سلام آیا، جس کے کردار کو منافقین نے چیلنج کیا، تو اللہ رب العزت خود وکیل صفائی بنے اور قرآن کریم کی آیات حضرت عائشہ کی پاکیزگی میں نازل ہوئیں، جن کو قیامت تک پڑھا جائے گا۔ ایک عظمت تو یہ ہے کہ صدیق اکبر میرے نبی کے سسر ہیں، اور سب سے بڑی عظمت جو صدیق اکبر کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ میرے نبی کے صحابی ہیں۔ اور سب سے پہلے صحابی ہیں، سب سے پہلے میرے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بغیر کسی سوچے سمجھے، بغیر کسی بیس و مباحثہ کے رحمت عالم نے فرمایا، صدیق اللہ نے مجھے نبوت عطا فرما دی۔ فرمایا آقا ہاتھ بڑھائیے، میں سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتا ہوں۔ اور پھر اس کلمے کا پرچار کیا۔ صدیق اکبر کا بچپن بھی میرے نبی کے ساتھ گزرا، جوانی بھی میرے نبی کے ساتھ گزری، بڑھاپا بھی میرے نبی کے ساتھ گزرا۔ ساری زندگی میرے آقا اور صدیق اکٹھے چل رہے ہیں، ہر موڑ پہ، ہر میدان میں اکٹھے ہیں۔ سفر و حضر میں میرے نبی اور صدیق اکٹھے۔ ایک معراج والا سفر ایسا تھا کہ جس میں میرے نبی اکیلے گئے ہیں، باقی دنیا میں جو بھی میرے نبی نے سفر کیا صدیق کو ساتھ لیا۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ میرے نبی پہ قربان کر دیا، اپنے جسم سے نیا لباس اتار کر، پھٹا پرانا لباس پہن کر وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ جس نے گھر کے برتنوں تک قربان کر دیا، جس نے ایثار و محبت کا ایک معیار قائم کر دیا، ایسی مثال قائم کی کہ دنیا اس جیسی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ ساری دنیا انسانیت کو میرے نبی سے محبت سیکھنے کے لیے صدیق اکبر کے دروازے پہ آنا پڑے گا کہ نبی سے کیسی محبت کی جاتی ہے۔ نبی کے لیے جان قربان کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی دعوت دی، کفار چاروں طرف سے آپ پہ ٹوٹ پڑے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا، دوڑے ہوئے آئے
اور فرمایا ظالمو اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس آدمی کو مار رہے ہو کہ جو یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ ان ظالموں نے نبوت کو چھوڑا اور صدیق اکبر پہ ٹوٹ پڑے، مار مار کے ابو بکر صدیق کو لہو لہان کر دیا، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ قبیلے والے آئے، چارپائی پہ ڈال کر لے گئے گھر۔ ہوش میں آئے تو ماں دودھ کا پیالہ لیے سرہانے کھڑی ہیں کہ میرے بیٹے کو ہوش آئے تو میں دودھ پلاؤں کہ زخموں سے چور پڑا ہے۔ لیکن ہوش آتے ہی سب سے پہلے پوچھا کہ میرے نبی کا کیا حال ہے، میرے آقا کس حال میں ہیں؟ کہا ابو بکر خیر خیریت سے ہیں، آپ بڑے زخمی ہو چکے ہیں، آپ کو بڑی چوٹیں آئی ہیں، آپ دودھ پیجئے۔ فرمایا جب تک اپنے نبی کا چہرہ نہیں دیکھوں گا تب تک دودھ کا قطرہ نہیں پیوں گا۔ گئے دار ارقم میں جہاں میرے نبی تشریف فرما تھے، میرے نبی کے چہرے پہ نگاہ ڈالی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابو بکر کو دیکھا تو آنسو بے اختیار آنکھوں سے نکل پڑے۔ فرمایا ابو بکر میری وجہ سے تمہیں بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ ہاں آقا بہت تکلیف پہنچی تھی، مگر آپ کا چہرہ دیکھ کے میری ساری تکلیفیں دور ہو گئی ہیں۔ یہ ہے سچی محبت، یہ ہے سچا عشق میرے نبی سے ابو بکر کا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لو كنت متخذا خلیلا سوى اللہ لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا خلیل بناتا تو وہ ابو بکر ہی ہے کہ جس کو میں اپنا خلیل بناتا، لیکن یہ میرے بھائی اور میرے دوست ہیں۔ کہ میں انبیاء کا سردار ہوں، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، قائد الانبیاء ہوں، میرے دل کے درمیان کسی کی محبت نہیں اللہ کے سوا۔ میں نے اللہ کو اپنا خلیل بنا لیا، اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ قرآن کریم نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا اور میرے مصطفیٰ نے صدیق کو اپنا خلیل بنایا۔ اب دیکھیں اللہ کے اس خلیل میں، میرے مصطفیٰ کے خلیل میں بہت ساری باتیں مشترک ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ کے خلیل کیسے بن گئے، اللہ نے کیسے آپ کو اپنا خلیل بنایا؟ فرمائے میں نے چند کام کیے، بذلت نفسی للنیران وولدی للقربان ومالی للزیفان۔ فرمایا کہ میں نے اپنی جان آگ کے حوالے کر دی، اپنے پروردگار کی وحدانیت کی خاطر میں نے آگ میں چھلانگ لگا دی بغیر کسی خوف و خطر کے، جان کو خطرے میں ڈالا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میں نے
اپنے رب کی توحید کی خاطر اپنے آپ کو آگ پہ بھی پیش کر دیا. مجھے جانا پڑا، میں نے انکار نہیں کیا، اور اپنے پروردگار کے نام پہ میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دینے کے لیے پیش کر دیا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے حضرت اسماعیل کو بچایا، میں اور آپ جیسے کمزوروں کی حالت پہ رحم کھا کر، اور فرمایا کہ میں نے اپنا سارا مال مہمانوں کے لیے قربان کر دیا. بڑے مہمان نواز تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. فرمایا تب جا کر میں اللہ کا خلیل بنا. اور اگر ہم صدیق اکبر میرے مصطفیٰ کے خلیل کو دیکھیں تو یہی باتیں ان میں بھی پائی جاتی ہیں. کہ انہوں نے بھی اپنی اولاد کو میرے نبی پہ قربان کر دینے کے لیے پیش کر دیا. کہ جب ہجرت والی رات میرے مصطفیٰ صدیق اکبر کے دروازے پہ آئے، سنیے شان صدیق کو، قربان جاؤں صدیق اکبر تیری عظمت پہ. ساری دنیا نبوت کے دروازے پہ اور نبی ہجرت والی رات ابو بکر کے دروازے پہ. تمام مشرکین مکہ کی امانتیں میرے نبی نے حضرت علی کے حوالے کی، اور اللہ کی امانت اللہ نے صدیق اکبر کے حوالے کی. اس سے بڑی کوئی قیمتی امانت ہے؟ اللہ کا محبوب صدیق اکبر کے دروازے پہ، دروازہ صدیق اکبر نے کھولا، فرمایا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، مجھے پیغام بھیج دیتے میں خود آپ کے دروازے پہ آ جاتا. فرمایا ابو بکر میں آیا نہیں، مجھے بھیجا گیا ہے. کل کسی ظالم کو یہ بات کرنے کی جرت نہ ہو کہ ابو بکر تو زبردستی ساتھ چلے گئے تھے. ابو جہل آیا ابو بکر کے دروازے پر، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہاں گیا تیرا بابا؟ اس نے نہیں بتایا. اس زور سے اس کو تھپڑ لگایا کہ بیچاری جا کے ادھر گری بچی تھی. اس نے اپنی جان قربان دینے کی بھی تیاری کر لی، جان دے دوں گی پر اب یہ راز نہیں فاش کروں گی کہ میرے باپ اور میرے آقا کہاں چلے گئے. اور اپنا سارا مال بھی صدیق اکبر نے میرے نبی پہ قربان کر دیا. تبھی تو میرے نبی نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جس نے بھی میرے اوپر احسان کیا ہے میں نے تمام کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، الا ابا بکر، ایک ابو بکر ہے کہ جس کے احسانات کا بدلہ میں محمد دنیا میں نہیں دے سکا. قیامت کے دن رب تعالی اپنی شان کے مطابق بدلہ عطا فرمائے گا. اور جان بھی ابو بکر نے میرے نبی کے لیے وقف کر دی. ہجرت والے سفر میں جب میرے آقا اور ابو بکر جا رہے ہیں، ابو بکر کبھی میرے نبی کے آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں، کہ چاروں اطراف سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی خطرہ ہو، کوئی میرے نبی پہ حملہ آور ہو تو نبی تک پہنچنے سے پہلے میں اس کا مقابلہ کروں، میری جان سے گزر کے میرے نبی تک جائے گا. اور جب دیکھا کہ میرے نبی کے پاؤں زیادہ چلنے کی وجہ سے سوج گئے تو فرمایا آقا میں آپ کی سواری بن جاتا ہوں، آپ میرے سوار بن جائیں.
آپ کے پاؤں کا یہ ورم، یہ سوجن مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بخوشی ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہو گئے، اس لیے کہ میرے نبی جانتے تھے کہ نبوت کا بوجھ اگر کوئی اٹھا سکتا ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب میرے نبی نے بیت اللہ کے اندر پڑے ہوئے 360 بتوں کو توڑ ڈالا، کسی کو دائیں سے بائیں گرایا، کسی کو بائیں سے دائیں گرایا، کسی کو پیچھے سے آگے، کسی کو آگے سے پیچھے گرایا، اور یہ پڑھ رہے تھے جاء الحق وزہق الباطل۔ کچھ بت اوپر پڑے ہوئے تھے، آپ نے علی سے فرمایا علی میرے کندھے پہ سوار ہو کر ان بتوں کو اوپر سے گرا دو۔ یا رسول اللہ میں آپ کے کندھوں پہ سوار ہو جاؤں، اس سے بہتر نہیں آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو کے اپنے دستے مبارک سے گرا دیں۔ فرمایا علی نبوت کا بوجھ ابو بکر کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اٹھا لیا اپنے نبی کو اپنے کندھوں پہ۔ کسی صاحب نظر نے کیا کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب میرے نبی کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا تو تصور میں کسی نے پوچھ لیا یہ کون ہے، تو صدیق نے کیا جواب دیا ہوگا کہ سرکار سے الفت ہے، سرکار سے الفت ہے، کندھوں پہ بٹھائے ہیں، سب بار نبوت کے ہنس ہنس کے اٹھائے ہیں۔ اور اگلی بات عشاق کا شیوا ہے، آتے ہیں سبھی در پر، عشاق کا شیوا ہے کہ اپنے محبوب کے در پہ آتے ہیں۔ لیکن ابو بکر تیری عظمت پہ قربان جاؤں، عشاق کا شیوا ہے، آتے ہیں سبھی در پر، سرکار کی شفقتیں ہیں، ساتھ اپنے لے آئے ہیں۔ یہ تو میرے نبی نے مجھ پہ شفقت کی، میرے اللہ نے مجھ پہ کرم کیا کہ اس پر خطر سفر کے لیے مجھ جیسے رفیق کو، مجھ جیسے صدیق کو رفیق سفر بنایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے محبوب کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور غار سور کی بلندی پہ چڑھ رہے ہیں۔ آج کا نوجوان بھی اس بلندی کو بڑی مشکل سے سر کرتا ہے، اکثر نیچے سے دیکھ کے آ جاتے ہیں۔ وہاں صدیق تیری عظمت پہ قربان جاؤں، رات کے اندھیرے میں نبوت کے بوجھ کو کندھوں پہ اٹھا کے تو اس بلندی پہ چل رہا ہے، چڑھتے چڑھتی تو کس بلندی پہ چلا گیا۔ غار میں لے آئے میرے نبی کو، میرے نبی نے
والے سفر میں تیری گود میرے نبی کے لیے حاضر تھی، اور آخرت کے سفر میں تیری بیٹی کی گود میرے نبی کے لیے حاضر تھی۔ میرے نبی نے ہجرت کا سفر کیا صدیق کی گود میں، اور آخرت کا سفر کیا صدیقہ کی گود میں۔ میرے نبی صدیق اکبر کی گود میں سو گئے، سانپ ڈس رہا ہے، صدیق نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال دی، ایڑی کو نہیں ہلایا، اس کے ڈسنے کو برداشت کرتے رہے کہ اگر پاؤں ہلاؤں گا تو میرے نبی کی نیند میں خلل پڑ جائے گی۔ آ گئے کونین کے سرتاج غارے سور میں، سبحان اللہ کہتے ہیں، آ گئے کونین کے سرتاج غارے سور میں، نعمت عظمیٰ بٹے گی غارے سور میں۔ میرے نبی جہاں بھی جاتے گئے رحمتیں ہی رحمتیں پھیلاتے گئے، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا، اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔ آ گئے کونین کے سرتاج غارے سور میں، نعمت عظمیٰ بٹے گی غارے سور میں۔ 3 دن توجہ، 3 دن 3 راتیں ساتھ خلوت میں رہے، ہو گئی صدیق کی معراج غارے سور میں۔ صدیق کی معراج غارے سور میں ہو گئی، 3 دن 3 راتیں میرے نبی کا چہرہ دیکھتے رہے، اور کسی صاحب نظر نے کیا خوب بات کی، فرمایا چلا ہے نور عشق مصطفیٰ صدیق اکبر سے، دنیا کا وہ پہلا عاشق میرے نبی کا جس سے عشق و محبت کی ابتدا شروع ہوئی، چلا ہے نور عشق مصطفیٰ صدیق اکبر سے، دلوں کو رکھے دلوں کو منسلک رکھے خدا صدیق اکبر سے۔ اس پہ آمین کہہ دیں، اللہ ہمارے دلوں کو صدیق اکبر کے ساتھ منسلک رکھے، اللہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اللہ ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے، ان کے بغض سے ان کے نفرت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور تمہاری ایک نگاہ لطف کا طالب ہے یہ منگتا، میرا پیغام کہہ دینا صبا صدیق اکبر سے، اور بلال و بوذر و فاروق ہو یا حیدر و عثمان، ادب کا درس لیتے تھے صدا صدیق اکبر سے۔ تمام کے تمام صحابہ ادب و احترام
پیارو محبت عشق مصطفیٰ کا درس لیا کرتے تھے تو کس سے لیا کرتے تھے؟ بلند آواز سے کہتے کس سے؟ ہاں، بلال و بوذر و فاروق ہوں یا حیدر و عثمان، ادب کا درس لیتے تھے صدا صدیق اکبر سے۔ کوئی ختم نبوت کا علم اگر لے، یعنی ختم نبوت جو ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ لوگوں نے ختم نبوت کا انکار کر دیا، تو سب سے پہلے ان کے خلاف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کشی کی اور اعلان جہاد کیا، ان کے ساتھ جہاد کیا منکرین ختم نبوت کا۔ تو شاعر اسی کو بیان کر رہا ہے، کوئی ختم نبوت کا علم لے کر اگر نکلے، علم جھنڈا، کوئی ختم نبوت کا علم لے کر اگر نکلے تو اس کو فیض ہوتا ہے عطا صدیق اکبر سے۔ اور خدا و مصطفیٰ بھی، خدا و مصطفیٰ جب لمحہ لمحہ ساتھ ہیں ان کے، علی کیسے رہیں گے جدا صدیق اکبر سے؟ علی کبھی بھی صدیق اکبر سے جدا نہیں رہ سکتے۔ علی تو وہ ہیں جنہوں نے ابو بکر کو اپنا امام مانا، عمر کو اپنا امام مانا، عثمان کو اپنا امام مانا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو ابو بکر کو اپنا امام مانے، عمر کو اپنا امام مانے، عثمان کو اپنا امام مانے، وہ تو علی والا ہو سکتا ہے۔ جو ان تینوں کو نہیں مانتا، لاکھ حب علی کے نعرے لگاتے رہے، وہ کبھی بھی علی والا نہیں ہو سکتا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا فیض ہے۔ اب میں ان کے فضائل اور مناقب پہ مزید گفتگو کروں تو ٹائم ختم ہو جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شاندار زندگی گزاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی زندگی یوں گزری اور ایک دوسرے کے اتنے قریب تر ہو گئے کہ دونوں کے عادات اور اطوار آپس میں مل گئے، ایک جیسے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکے تھے، تو صبر و استقامت کے پہاڑ، مگر میرے نبی کی جدائی کا صدمہ ان کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، تو کمزوری شروع ہو گئی، ہر وقت خفا رنجیدہ خاطر رہا کرتے تھے۔ پوری امت کو تسکین دلائی، نبی کی وفات کے بعد پوری امت کے سر پہ دستِ شفقت رکھا، لیکن جس کی ساری زندگی نبوت کے ساتھ گزری ہو، سفر و حضر میں جو نبی کا ساتھ رہے، وہ پھر نبی کی جدائی کیسے برداشت کر سکے؟ 2 سال 3 مہینے 10 دن یا 11 دن آپ نے خلافت کی، اور ان دونوں کی آپس میں محبت کی انتہا دیکھیں کہ زندگی کے آخری لمحات میں بھی کئی ان کے لمحے آپس میں مشترک نظر آتے ہیں۔ میرے نبی کو غزوہ خیبر کے موقع پر ایک بکری ہدیہ کی گئی اور اس میں زہر ڈالا گیا کہ یہودی نے، اس زہر کا اثر ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے رہے، اور پھر اسی زہر کے اثر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک یہودی نے گوشت میں زہر دیا تھا، اور آپ بھی اس زہر کے اثر کو محسوس کرتے رہے،
اور اس زہر ہی کی وجہ سے آپ کی موت ہوئی۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس کھانے میں ایک صحابی شریک تھے جو فوت ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایک صحابی شریک تھے جو فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی سوموار کے دن، ابو بکر کی وفات بھی سوموار کے دن، میرے نبی کی وفات 63 سال کی عمر میں، صدیق اکبر کی وفات بھی 63 سال کی عمر میں۔ میرے نبی کو بھی زہر دینے والے یہودی اور صدیق اکبر کو بھی زہر دینے والے یہودی۔ میرے نبی کے پاس بھی آخری لمحات میں آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ آپ کے پاس تھی، اور صدیق اکبر کے وفات کے وقت بھی ان کی پیاری بیٹی حضرت عائشہ ان کے پاس تھی۔ میرے نبی نے بھی اپنی آخری وقت میں اپنی راز کی باتیں اپنی پیاری بیٹی سے کی، اور صدیق اکبر نے بھی اپنی آخری باتیں، راز کی باتیں عائشہ صدیقہ سے کی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ کرام کو بلایا، عبد الرحمن ابن عوف کو بلایا، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور ان حضرات سے مشورہ کیا، اور پھر صحابہ سے فرمایا کہ میں جس کو تم پر امیر مقرر کروں اس کو تم مانو گے؟ سب نے کہا ہاں۔ فرمایا عمر فاروق تم پر میں امیر مقرر کر رہا ہوں۔ میرے نبی اپنی آخری بیماری کے ایام میں آپ نے فرمایا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کی نماز پڑھائے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری دنوں میں بیماری کی شدت کی وجہ سے مسجد نہ آ سکے تو فاروق اعظم کے حوالے کیا مصلی۔ صحابہ کرام نے حضرت عمر فاروق کو اپنا امیر مانا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اعلیٰ انسان ہیں، لیکن وہ تھوڑے سخت ہیں۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا وہ سخت تھے تو میں نرم تھا، اب جب ان پر خلافت کا بوجھ پڑے گا تو وہ خود بخود نرم ہو جائیں گے۔ اور فرمایا قیامت کے دن جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ دنیا سے آتے وقت امت مسلمہ کے اوپر کس کو خلیفہ مقرر کیا تھا، تو میں کہوں گا باری تعالی جو ان میں سے سب سے بہتر تھا، جو مستقل مزاج والا تھا، جو خلافت کا مستحق تھا، میں نے اس کو ان کے اوپر خلیفہ بنایا۔ پھر اپنی بیٹی سے فرمایا اچھا بتاؤ رسول اللہ کو کس کلر میں آپ نے کفن دیا؟ تو فرمایا سفید کپڑوں میں۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ رسول اللہ کی وفات کب ہوئی تھی؟ عائشہ نے فرمایا سوموار کو۔ فرمایا پھر مجھے امید ہے کہ آج رات کو میری موت کا پیغام آ جائے گا۔ اور فرمایا دیکھو یہ جو میری دو چادریں ہیں نا وہ سیدھا چادریں تھی، فرمایا انہی کو دھو کر مجھے کفن دے دینا۔ کہا بابا جان اتنا بھی نہیں ہو سکے گا مجھ سے کہ میں آپ کے کفن کے لیے نیا کپڑا خرید سکوں؟ میں انتظام کر دوں گی۔ ابو بکر نے فرمایا نہیں، نئے کپڑے کا مستحق زندہ آدمی زیادہ ہے بنسبت مرنے والے کے۔ آج ہم دیکھیں زندے بیچارے ننگے پھر رہے ہیں اور قبروں کے اوپر ہم نے چادریں چڑھائی ہوتی ہیں۔ ابو بکر نے فرمایا میرے کفن کے لیے نیا کپڑا مت لو، وہ نیا کپڑا کسی زندہ غریب مستحق کو دے دو۔ مرنے والا نئے کپڑے کا اتنا مستحق نہیں ہے جتنا زندہ آدمی مستحق ہے۔ اور فرمایا میری جو وراثت ہے، ایک حبشی غلام تھا، ایک اونٹنی تھی اور ایک وہ سیدھا چادر تھی جس کی قیمت 5 درہم تھی۔ اور فرمایا بیت المال سے جو میں نے وظیفہ لیا تھا خلافت کے زمانہ میں وہ تقریباً 6000 کا میں مقروض ہوں، میری فلاں زمین بیچ کر سارا مال بیت المال میں واپس کر دو۔ اور یہ اونٹنی بھی
اور یہ غلام بھی فاروق اعظم کے حوالے کر دینا۔ وہ غلام صدیق اکبر کا ذاتی کام نہیں کیا کرتا تھا، وہ جو مہمان آیا کرتے تھے ان کی خدمت کیا کرتا تھا، اور یہ جو اونٹنی کا دودھ تھا وہ بھی جو مہمان آتے تھے اس کا دودھ ان کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ فرمایا یہ سب کچھ ان کے حوالے کر دو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی وصیت کے مطابق وہ سب کچھ فاروق اعظم کے حوالے کیا، فاروق اعظم اتنے زارو زار روئے کہ زمین ان کے آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور فرمایا اللہ ابو بکر پہ رحم فرمائے، بعد والوں کو مشقت میں ڈال گئے۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو کہ جو باغ فدق کو بہانہ بنا کر ابو بکر صدیق کو غاصب کہتے ہیں۔ جس ابو بکر صدیق نے اپنی تنخواہ ساری واپس کر دی، جس ابو بکر صدیق نے اپنا سارا مال قربان کر دیا میرے نبی پر، جس ابو بکر صدیق نے ایک اونٹنی اور حبشی غلام وہ بھی واپس کر دیا، جس ابو بکر صدیق نے اپنے لیے نیا کپڑا بطور کفن کے بھی پسند نہیں کیا، کیا وہ ابو بکر حضرت فاطمہ سے باغ فدق کو چھین سکتا ہے؟ یہ بکتے ہیں ظالم قسم کے لوگ، پرلے درجے کے مرتد اور بے ایمان قسم کے لوگ ابو بکر کو غاصب لکھتے ہیں، ابو بکر کو نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، اگر اس کائنات میں ابو بکر مسلمان نہیں ہے تو پھر کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ دنیا کا وہ سب سے پہلا مسلمان ہے جس نے ابتدا سے لے کر آخر تک میرے نبی کا ساتھ دیا۔ وہ کون سی تکلیف ہے، وہ کون سا دکھ ہے جس میں میرے نبی کے ساتھ ابو بکر شریک نہ ہو؟ جنت میں جانے کی رٹ لٹ لگانے والوں، ابو بکر جنت میں پہنچ چکے ہیں، وہ آج بھی جنت میں اللہ کی رحمتوں کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ ساری زندگی منافق لگے رہے، ابو بکر کو نبوت سے جدا کر لے لیکن نہ کر سکے۔ اللہ نے ساری زندگی ابو بکر کو نبوت کے ساتھ رکھا، وفات کے بعد آج بھی ابو بکر کو نبوت کے ساتھ رکھا۔ یہ چمکادڑ کی اولاد چھتوں کے ساتھ الٹی بھی لٹک جائیں، نبوت اور صدیق کو آپس سے جدا نہیں کر سکتے۔ قیامت کے دن میرے نبی نے فرمایا جب میں آؤں گا میرے ایک بازو کے نیچے ابو بکر ہوں گے، دوسرے بازو کے نیچے عمر ہوں گے، ہمیں شان کے ساتھ میدان حشر میں آئیں گے۔ ظالموں یہاں بھی جلتے ہو وہاں بھی جلتے رہو گے انشاءاللہ۔ اللہ کے خلیل ابراہیم کی مخالفت کرنے والے ظالم نمرود کے ناک میں اللہ نے مچھر کو گھسایا اور اس کو جوتے مروائے، اللہ کے خلیل کو بھی، اللہ کے خلیل کے دشمن کو بھی اللہ نے ذلیل کیا۔ مصطفیٰ کے خلیل کا دشمن بھی انشاءاللہ ذلیل ہو کر رہے گا، اور ہو رہا ہے، چوکوں چوراہوں سڑکوں پہ ذلیل ہو رہا ہے۔ اور نہیں یقین ہے تو ایسے گستاخوں، ایسے بے ایمانوں کے چہرے مرنے کے بعد دیکھ لو، خدا کی قسم ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں بغض صحابہ کی وجہ سے۔ اور جس سینے میں بغض صدیق اکبر ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ روڈوں پہ پیٹتا ہوا نظر آئے، اس سینے کو اللہ پٹواتا ہے انہی کے ہاتھوں سے۔ اس لیے میرے دوستو، ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، ان کی صداقت کو سلام کرتے ہیں۔ وہ میرے نبی کے یار تھے، ہیں اور قیامت تک رہیں گے، جنت میں بھی میرے نبی کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ زندگی رہی آئندہ جمعہ بھی میں سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کے حوالے سے بیان کروں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔